میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے تیاری فرما لی مکہ پر حملہ کرنے کی جب وہاں پہ مشرکین کا قبضہ تھا، تو خبر لیک ہوئی، خط لکھا گیا کہ محمد رسول اللہ کعبہ پر حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ عورت کو وہ خط دے دیا گیا، عورت جا رہی ہے۔ نبی علیہ السلام نے حضرت علی المرتضیٰ اور ایک اور صحابی کو بھیجا کہ جاؤ فلاں راستے پر عورت جا رہی ہے، اس کے پاس ایک خط ہے، وہ خط لے کے آ جاؤ۔ حضرت علی پاک جب پہنچے اس عورت کو روک لیا، عورت سے فرمایا کہ آپ کے پاس خط ہے، وہ خط ہمیں دے دے۔ وہ عورت کہنے لگی کہ میرے پاس کوئی خط نہیں ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ نے فرمایا آپ کے پاس خط ہے، کیونکہ میرے نبی نے فرما دیا کہ اس عورت کے پاس خط ہے، وہ خط لے آؤ۔ ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن، تو جو ہمارے نبی نے فرما دیا وہ بالکل کائنات بدل سکتی ہے، پر میرے نبی کا فرمان کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا، بدل نہیں سکتا۔ سورج مغرب سے طلوع ہو سکتا ہے لیکن میرے نبی کی بات کوئی نہیں بدل سکتا، میرے نبی کی بات جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ تو میرے نبی نے اگر فرما دیا ہے کہ خط آپ کے پاس ہے تو ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ نے تلوار نکالی، فرمایا پیار سے خط آپ دیتی ہیں یا ہم دوسرے طریقے سے لیں؟ اس عورت نے اپنے بال کھولے، بالوں سے وہ خط نکال کے حضرت علی پاک کو دے دیا۔ حضرت علی پاک نے جب اس خط پر نام دیکھا کہ کس نے لکھا ہے، تو اس پر لکھا تھا حضرت حاتم بن ابی بلتا، وہ ایک بدری صحابی ہیں، ان کا نام یہ لکھا ہوا تھا۔ تو جب خط پہنچا نبی علیہ السلام کے پاس تو حضرت فاروق اعظم کو پتہ چلا۔ حضرت فاروق اعظم نے عرض کی یا رسول اللہ مجھے حکم فرمائیے میں گردن کاٹ دوں۔ آپ نے فرمایا عمر بیٹھ جاؤ، تھوڑی دیر انتظار کرو۔ اللہ رب العزت نے فرما دیا، جبرائیل امین آئے، عرض کی یا رسول اللہ رب نے فرمایا کہ یہود و نصارہ کو اپنا دوست نہ بناؤ، ان کو اپنا دوست نہ سمجھو، ان کے ساتھ آپ جتنی بھی بھلائی کر لیں گے یہ آپ کے دوست نہیں ہو سکتے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اب ان کو بلا لیا۔ جب ان کے حق میں قرآن نازل ہو گیا، رب نے فرما دیا ٹھیک ہے، تو ان کو بلایا، فرمایا تو نے یہ کام کیوں کیا؟ وہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ مکے میں ہر کسی کا کوئی نہ کوئی ہے، ہم وہاں سے ادھر آ گئے، وہاں سے ہجرت کر کے، تو ہمارے کسی نہ کسی کے عزیز و اقارب وہاں پہ ہیں، تو میرے کچھ رشتہ دار ہیں، ان پر یہ نیکی کر دوں تاکہ وہ میرے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کریں۔ میں نے ان کے ساتھ نیکی کی ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے، تم نیکی کرنا چاہتے تھے، تمہارا ارادہ کوئی اسلام کو نقصان پہنچانے کا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ نبی علیہ السلام نے پھر ان کو فرمایا صحابہ کرام کو کہ یہ وہی ہے جو ہمارے ساتھ میدان جنگ میں ہمارے ساتھ پہلی صف میں کھڑا ہوتا تھا، جس نے ہمارے ساتھ جنگیں لڑیں، یہ وہی صحابی ہے۔ دوستوں کی صرف نبی علیہ السلام نے فرما دیا اے لوگو، اے میرے غلاموں، اے میرے یارو، اے میرے دوستو، آپ اپنے دوست میں برائی دیکھتے ہیں نا تو ان کی کوئی نیکی بھی دیکھ لیا کریں، جو انہوں نے پرانی نیکی کی ہوتی ہے وہ بھی دیکھ لیا کریں، ٹھیک ہے۔ میاں صاحب فرماتے ہیں کہ چنگی مندی سجنا کولوں سہواری ہو جاندی، لیکن یار یاراں دا گلا نہیں ہو کردے، اصل پریت